السلام علیکم خواتین و حضرات. پچھلے ہفتے میں نے ایک ولاگ کیا تھا جس میں نے بات کری کہ یہ 5 مرد کبھی بیویوں کو خوش نہیں رکھ سکتے. تو کچھ مرد تل میں لائے بھی، اور 2-3 لوگوں نے، ظاہر مرد تھے، انہوں نے یہ پوچھا کہ میم یہ تو بڑی بائسڈ بات ہو گئی، آپ یہ بھی تو بتائیں کون سی عورتیں وہ ہیں جو اب شوہر بطور بیوی اچھی نہیں ہو سکتی یا شوہروں کو خوش نہیں رکھیں گی. تو آج کا پروگرام ہمارا بری بیویوں کے نام. اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ وہ کون سی کوالٹیز یا لیک آف کوالٹیز ہوتی ہیں خواتین میں، اور اس کے ریڈ فلیگز یا جس کو ریڈ فلیگز کو میں کہوں گی نشانیاں، آپ کو کسی سے مل کے، گھر والوں سے مل کے بڑا کچھ اندازہ ہو جاتا ہے. تو اس کو جاننے کے لیے پہلے ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ٹاکسک بیہیویئر کیا ہوتا ہے. اچھا، ٹاکسک بیہیویئر کوئی عورتوں تک نہیں ہے لمیٹڈ، مردوں میں بھی ہوگا، بچوں میں، ینگ عورتوں میں، زیادہ عمر کی عورتوں میں، مردوں میں. اٹس یونیورسل. مگر اس کو ہم اس لیے دیکھیں گے کہ اس کی ایپلیکیشن عورتوں پہ کس طرح ہوگی. اب ٹاکسک بیہیویئر کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا پہلے اس پہ آپ اجازت دیں تو میں بات کر لوں. یہ کوئی بھی ایسا قدم یا رویہ جو ذہنی طور پہ یا ایموشنل طور پر دوسرے شخص کو بہت اذیت دے، اور مستقل کوئی شخص جو نکتہ چینی کرتا ہو اور وہ پرسنل باؤنڈریز نہ سمجھے. پرسنل باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں؟ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ کچھ ہمارے زندگی میں ایسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں جس کو سوچ کر بھی ہم اذیت میں آ جاتے ہیں. وہ ہماری پرسنل باؤنڈریز ہیں، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے. وہ اتنے ذاتی ہوتی ہیں کچھ باتیں. اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ یاسمین کے ساتھ تو یہ چیز اس کو بڑا ہرٹ کرے گی. آپ اس بات کو ٹویسٹ کر کے، مڑوڑ تڑوڑ کے، جس کو انگریزی میں مینیپولیشن کہتے ہیں، مینیپولیٹ کر کے لوگوں تک پہنچائیں یا مجھ سے سوال جواب کریں کہ میں نے تو یہ سنا تھا. تو یہ جو ہے، یہ ایک تمام چیزیں ٹاکسک بیہیویئر میں شامل ہوں گی، اور یہ وہ ریڈ فلیگز ہیں جو ہمیں نظر آ جاتے ہیں. کیسے نظر آتے ہیں اس کو بھی بتائیں گے. اب آتے ہیں ہم عورتوں کی ان باتوں پر، اور یہ باتیں صرف عورتوں تک بھی محدود نہیں ہیں، مگر جس تناظر میں یا بیک گراؤنڈ میں اگزامپل کے ساتھ میں بات کروں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ عورتوں میں عموماً زیادہ کامن کبھی ہمیں سرٹن سچویشنز میں ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا کیوں نظر آتی ہیں. نمبر 1 تو بد دیانت عورت. بد دیانت عورت کیا ہے؟ جھوٹ بولے. اب میاں تو چلا جاتا ہے کام پر، فرض کریے کہ عورت جو ہے وہ نند کی یا ساس کی ہیلپ بھی نہیں کر رہی کچن میں، یا وہ کوئی کام نہیں کر رہی خاص، مطلب چلو اپنی الماری کمرے کی ٹھیک کر لی، پھر کمرے پہ چلی گئیں، لنچ پہ آ کے لنچ کر لیا، 2-4 گپے لگائیں، پھر غائب، اس طرح سے. لیکن جب شوہر تھکا ہوا گھر آئے تو رونا گانا کہ انہوں نے کتنی محنت کری اور کس طرح نند نے ان سے بدتمیزی کر لی، کسی دن ساس نے زیادتی کر لی. اور اگر تھوڑا بہت کام کیا بھی ہے تو اس کو بڑھا چڑھا کے ایسے سامنے رکھنا کہ جیسے ان کو خدا نخواستہ کسی نوکرانی کے طور پہ گھر میں استعمال کیا جا رہا ہے. تو ایک یہ بددیانتی ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی جن سے آپ کا تعلق بنا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ بھی. اور سچویشن کو اس طرح مینیپولیٹ کرنا، یہ بددیانتی کے زمرے میں آتا ہے. دوسرا، ابیوسو یا کنٹرولنگ پارٹنر.
بہت دفعہ عورتیں بدلحاظی کا مظاہرہ کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ بات کری تھی کہ جو مرد ابیوسو ہوتے ہیں، بد زبان ہوتے ہیں، وہ بیویوں کو خوش نہیں رکھ سکتے. اسی طرح جو عورت ابیوسو ہے یا بد زبان ہے، وہ اپنے شوہر کو کبھی خوش نہیں رکھ سکتی، کیونکہ وہ یہ چاہے گی کہ وہ رشتوں میں دراڑ ڈالے اس کے اور اس کی فیملی کے درمیان. اور ادھر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان اور بیوی کے درمیان ایک بیلنس کو قائم رکھے. عورت کا تو کوئی دلچسپی شاید نہ ہو، انلیس اس کی اپ برنگنگ بہت اچھی ہے، اس کی شاید یہ دلچسپی نہیں ہو کہ وہ میاں کی فیملی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنائے. لیکن اگر ہم قرآن شریف کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی یہ بات درج ہے کہ میرے سے سوال جواب میرے ماں باپ کے حقوق کو لے کے کیا جائے گا. اگر میں سسرال والوں کا خیال رکھتی ہوں تو وہ براؤنی پوائنٹس ہیں میرے. اسی طرح مرد کی ذمہ داری ہے، اگر بیوی آپ کی فیملی سے تعلقات بنا کے نہیں رکھنا چاہتی، وہ ایسا نہیں چاہ رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے تعلقات اپنے گھر والوں سے بنا کر رکھیں. لیکن اگر وہ آپ کے دل کو اتنا بھڑکا دے، اور آپ اس بیوقوف نسل کے مردوں میں سے ہیں جو بھڑک بھی جائیں، تو اس صورت میں تعلقات گھر والوں سے آپ کے خراب ہوں گے. اب اس میں ایک میری والدہ ہمیشہ اللہ بخشے ان کو ایک بات کرتی تھی مجھے، وہ کہتی تھی اگر کسی لڑکی کو دیکھنا ہے تو اس کی ماں کو ضرور دیکھو، اور اگر کسی لڑکے کو دیکھنا ہے تو کسے دیکھو؟ نہیں، باپ کو نہیں، تب بھی اس کی ماں کو ضرور دیکھو. اچھا، اگر ماں نے خود ہی سسرال والوں سے بنا کے نہیں رکھی، دیکھیے دور دراز کے میں رشتوں کی بات نہیں کر رہی، میں امیڈیٹ نیوکلیس فیملی جو آپ کی سسرال کی ہے، اگر آپ ان کے بارے میں بد زبانی کرتی ہیں تو وہ کس طرح پتہ لگے گا کہ اگر کوئی بھی لڑکی شادی سے پہلے اس کو عادت ہے غیبت کرنے کی، اس کو عادت ہے تیرے میرے کے گھر کی ٹوہ رکھنے کی، اور کوئی ایسی بات کر دینے کی جس سے ان کے گھر کا ماحول مفت میں خراب ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ غالباً اس نے کہیں تو دیکھا ہے نا جو یہ سب سیکھا ہے، یا کوئی اس کی ہو سکتا ہے ماں ایسی نہ ہو لیکن اس کی اپنی کوئی فرسٹریشنز ہوں، کوئی سائیکولوجیکل اس کے مسائل ہوں جس کی وجہ سے وہ یہ کر رہی ہے، تو وہ آپ کے گھر بھی تو آ کے یہی کرے گی. آج جو کرسی پہ کوئی اٹھ کر گیا ہے جس کے سامنے اس نے کسی اور کی برائی کی، آپ اٹھ کر جائیں گے تو آپ کے بارے میں بھی یہی برائی کی جائے گی. اچھا، پھر یہ کہ ایک عورت جو فائنینشلی جو ہے وہ بہت ریکلیس ہو، مطلب اس کو صرف خرچ کرنا آتا ہو، اس کو نہیں پرواہ کہ میں نے کل کے لیے کچھ بچانا ہے، کیونکہ دیکھیے اچھا برا وقت سب پر آتا ہے. اچھا مجھے ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے مگر فلانی عورت کے پاس ہے تو مجھے تو چاہیے. فلاں عورت نے مسز فلانی نے جا کر سیفائر سے یا لائم لائٹ سے، نشاط سے، کسی بھی برانڈ کا نام لے لیں، ادھر سے جوڑا خریدا، تو چاہے مجھے وہ جوڑا پسند نہیں ہے پر میں وہاں سے خریدوں تاکہ ان کو پتہ تو چلے کہ میں خرید سکتی ہوں. اب چاہے مہینے کا آخر ہے، چاہے بلز دینے ہیں، چاہے کوئی اور وجہ ہے، ان بات کی وہ پرواہ نہیں کرتی. پھر آگے آئیے کہ کرونیکلی انگریٹفل یا بٹر عورت، یعنی آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر دینا وہ خوش نہیں ہے. آپ شادی سے پہلے بھی کوئی تحفہ بھجوا دیں، یار ہے تو اچھا ہاں مگر دیکھو نا وہ میری فرینڈ کو اس کے فیونسے نے تو یہ بھیج دیا تھا، وہ جو آج کل نیا آیا ہے نا SEF، وہ نیا موبائل سیمسنگ کا،
تو بھائی بہن وہ تو 3.5-4 لاکھ کا ہے. ہاں تو تم نہیں دے سکتے, اب یہ تم اتنا سستا سا موبائل لے آئے ہو, میں کیسے اس کے سامنے یوز کروں, میرا تو مذاق اڑے گا. وہ نیت کو نہیں دیکھے گی, آپ کے بجٹ کو نہیں دیکھے گی. ہو سکتا ہے اس کا دوست کا فیانسے بہت کوئی امیر کبیر ہو, وہ افورڈ کرتا ہو. تو اچھا پھر بٹر, کچھ لوگ کڑوے ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی خوشی کو خوش نہیں, ان کو خوشی نہیں لگتی, وہ ہمیشہ مقابلے پہ چلتے رہتے ہیں, اور کسی دوسری کی خوشی کو بھی وہ زیادہ پسند نہیں کرتے, برداشت نہیں کرتے. آگے آئیے جی, انسپورٹیو. ایک عورت اگر میاں حلال کی کما رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اسی ڈپارٹمنٹ کا کوئی دوسرا شخص اپنی بیوی کو بڑے عیش کرا رہا ہے, لیکن اس کی کمائی ذرا ضروری نہیں ہے کہ پوری حلال ہو, تو وہ میاں کو تانے دے گی, وہ اس کی دیانتداری پہ نہیں خوش ہوگی. وہ بچوں کے سامنے یا اکیلے میں یا 4 لوگوں کے سامنے کہ یہ کیا کماتے ہیں, فلاں کو دیکھو اپنی بیوی کے لیے کتنا کرتا ہے, ابھی اس ویکینڈ پہ بھی نئی ساڑی لائے یا نیا جوڑا لائے اور یہ کیا, اس کے لیے یہ کیا. اب اس قسم کی جب ہم باتیں سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور مرد کو صبح شام سہنی پڑے, اس کی جو ویلیوز ہیں, اس کی جو قدریں ہیں جن کو لے کر وہ بڑا ہوا, اتنی مہنگی دوائی کیا ضرورت تھی اپنے والد کے لیے لانے کے لیے, اس کی نارمل سی بھی آتی ہے وہی لے آتے. ابھی تو دیکھو فلاں ہم نے ابھی دعوت کرنی ہے اگلے ہفتے کہیں, یہ پیسے وہاں خرچ ہو جاتے. کمپلیٹلی انسپورٹیو. یہ جب انسان کسی رشتے کے سلسلے میں کسی کو ملتا جلتا ہے, گھر آتا جاتا ہے, یا کچھ ڈسکریٹلی پتہ کرتا ہے خاندان کے بارے میں, تو بڑا کچھ سامنے آ جاتا ہے. اور ماں باپ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو شاید اولاد کے لیے اس وقت عشق کے نشے میں امپورٹنٹ نہیں ہوتا, مگر پھر بعد میں زندگی میں یہی چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہیں. ناظرین کرام, پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں. میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی, چینل یاسمین آفتاب علی, پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.